بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنے پر پاکستان کو بھی دباؤ کا سامنا۔ سکھ رہنما تحقیقات میں بھارت تعاون کرے امریکہ۔ شام کی تعمیر نو کرنے کے لیے چائنا کی شام کو تعاون کی پیشکش۔ اسرائیل اور سعودی عرب امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، نیتن یاہو۔ ایس ڈی او کو 50 لاکھ ہرجانے کا نوٹس۔ 22 ایٹم بمبوں کی طاقت کے برابر سیارچہ دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار۔ دبئی میں دنیا کی پہلی پانی کے نیچے مسجد کی تعمیر۔ شوگر کے مریضوں کی زندگی طویل کرنے والا طریقہ کار دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، پاکستان کو بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب اور یو اے ای سے سرمایہ کاری کی امید ہے۔ دنیا میں کچھ بھی دوستو مفت نہیں ہوتا۔ جہاں خطے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین معاہدہ طے پانے کا امکان ہے، وہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو کچھ معاملات میں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد پاکستان براہ راست اثرات مرتب ہوں گے اور ممکن ہے کہ پاکستان کو بھی کچھ معاملات پر سمجھوتا کرنا پڑے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا سعودی عرب کی ترقی سے متعلق ویژن دوستو بڑا وسیع ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی پہچان صرف تیل بیچنے والی ریاست کے طور پر نہ رہے، بلکہ آنے والے سالوں میں وہ سعودی عرب کو انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی معیشت G20 ممالک کے مابین تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس سال ریاست نے ان علاقوں میں تیزی سے ترقی کی ہے جہاں تیل کے ذخائر نہیں ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ واضح پالیسی ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی لازمی جوہری ہتھیار حاصل کرے گا۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اور کیا دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے؟ سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین مذاکرات جاری ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ معاہدے کے قریب سے قریب تر پہنچتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب اپنے آپ کو مسلم دنیا کے لیڈر کے طور پر دیکھتا ہے، اور اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے اس کا موقف ہے کہ فلسطین کو حقوق دیے جائیں اور اسرائیل فلسطین کو الگ آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، سعودی عرب کے لوگوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا آئیڈیا کچھ خاص پسند نہیں آئے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ امریکہ انہیں سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائے کہ اگر ایران یا کوئی اور ملک سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے یا ان کی سالمیت کو نقصان پہنچاتا ہے تو امریکہ ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ نہ صرف روایتی بلکہ اگر جوہری ہتھیاروں کی بھی ضرورت پڑی تو امریکہ ان کی مدد کرے گا۔ ماضی میں ہونے والی یمن جنگ اور حوثی باغیوں کے سعودی تیل ریفائنری آرامکو پر حملے جیسے واقعات کے بعد امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کی اس طرح مدد نہیں کی گئی تھی جیسا کہ سعودی عرب کو امید تھی۔ اس کے بعد سعودی عرب امریکہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے چائنا کی جانب چلا گیا تھا۔ کیونکہ امریکہ کے لیے سعودی عرب اہم اتحادی رہا ہے، تو امریکی پالیسی میکرز کو یہ خیال آیا کہ اگر سعودی عرب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو خطے کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اسی تناظر میں سعودی عرب کو پوری ڈیل آفر کی گئی کہ اگر وہ چائنا سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو اسے سیکیورٹی کی گارنٹی بھی دی جائے گی۔ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کا دباؤ پاکستان پر بھی دوستو آئے گا۔ امریکہ نے بھارت سے دلیپ سنگھ کی تحقیقات میں تعاون کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سکھ رہنما دلیپ سنگھ کیس پر بھارت اور کینیڈا کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بھارت کیس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی اور تحقیقات میں تعاون کرے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی جبر کو نہایت سنجیدگی سے لیتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ سکھ رہنما کیس کی تحقیقات مکمل ہوں اور اس کا نتیجہ بھی نکلے۔ بھارت پر کینیڈا کے سنگین الزامات باعث تشویش ہیں، جبکہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ تحقیقات آگے بڑھیں اور ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ دوسری طرف دوستو، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ اور کینیڈا پر مشتمل فائیو آئیز نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ بھارت کینیڈا کے شہری اور سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو مارنے میں ملوث ہے۔ عالمی خفیہ ایجنسی نے کینیڈا میں سکھ رہنما کو مارنے میں بھارت کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ فائیو آئیز تنظیم کے رکن ممالک کی خفیہ ایجنسیاں تخریب کاری سے متعلق معلومات ایک دوسرے سے فوری طور پر شیئر کرتی ہیں۔ فائیو آئیز نے بھارتی سفارتکاروں اور افسران کی بات چیت کو لیک کیا جس میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو مارنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ کینیڈا کی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مکمل تحقیقات کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ واقعہ بھارتی انٹیلیجنس کے اسٹیشن چیف کی نگرانی میں ہوا۔ کینیڈا اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے لیے دوستو مشکل ہوگا کہ صرف بھارت کو راضی رکھنے کے لیے اپنے دیرینہ اتحادی کو نظر انداز کر دیں۔ شام کے صدر بشار الاسد گزشتہ روز چائنا پہنچے تھے تاکہ مغربی ممالک کی طرف سے عائد پابندیوں کی وجہ سے ایک دہائی سے زائد سفارتی تنہائی کو ختم کیا جا سکے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے جنگ زدہ شام کی تعمیر نو اور علاقائی حیثیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ چائنا کے صدر نے کہا ہے کہ ایک غیر مستحکم اور غیر یقینی بین الاقوامی ماحول میں چائنا شام کے ساتھ دوستانہ تعاون اور بین الاقوامی انصاف کے تحفظ کے لیے کام کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا شام کی طرف سے بین الاقوامی مداخلت کی مخالفت کی حمایت کرتا ہے اور چین شام کی تعمیر نو میں مدد کرے گا۔ صدر بشار الاسد چائنا کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں کیونکہ شام کو غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ 2011 میں خانہ جنگی کے بعد سے ہی مغربی ممالک نے شام پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چائنا شام کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے تعاون کو مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں نے 5 سال پہلے اسی جگہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلد وہ دن آئے گا جب اسرائیل مصر اور اردن سے آگے نکل کر دیگر عرب ہمسایوں کے ساتھ امن کو وسعت دے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے نئے مشرق وسطیٰ کا جنم ہوگا۔ آج ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم لامحدود ترقی اور امید کے لیے تاریخی امن سے مستفید ہوں یا پھر تخریب کاری اور نا امیدی کی خوف زدہ جنگ سے تکلیف اٹھائیں۔ اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان مزید امن اسرائیل اور فلسطین کے مابین امن کے مواقع کو بڑھائے گا۔ ابراہم معاہدوں نے امن کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک مزید ڈرامائی پیش رفت کے بالکل قریب ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی امن معاہدہ ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امن معاہدہ عرب اسرائیل تنازع کو ختم کرنے کے لیے دیر پا ثابت ہوگا۔ دیگر عرب ریاستیں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں گی۔ فلسطین کے ساتھ امن کے مواقع بڑھیں گے۔ یہودیت اور اسلام، یروشلم اور مکہ کے درمیان مفاہمت کو وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل امن اور خوشحالی کا نیا پل بن سکتا ہے۔ پشاور کے ایک نجی ہوٹل سے مفت کھانا کھانے والے ایس ڈی او کو 50 لاکھ ہرجانے کا قانونی نوٹس ارسال کر دیا گیا ہے۔ شہری کی جانب سے ایس ڈی او کو بھیجے گئے قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ میرے موکل کا درائے کابل پر ہوٹل ہے۔ ایس ڈی او دوستوں سمیت ہوٹل میں کھانا کھانے آتا تھا۔ پیسے مانگنے پر ایس ڈی او نے ہوٹل اور گھر سے غیر قانونی طور پر بجلی کاٹ دی۔
نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ہوٹل مالک سے پیسے بٹورنے کے لیے اس کے خلاف بے بنیاد FIR درج کی گئی، بجلی بحالی اور ہوٹل بقایا جات وصول کرنے کے لیے کئی بار میرا موکل آیا مگر آپ نے انکار کیا۔ ہوٹل مالک کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا، غیر قانونی مقدمہ درج کیا۔ SDO کو نوٹس میں کہا گیا کہ 1,35,000 بقایا جات کے ساتھ میرا موکل 50 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہرجانہ اور بقایا جات ادا نہ کرنے کی صورت میں عدالت میں کیس دائر ہوگا۔ سائنسدانوں نے مستقبل میں دنیا سے ٹکرانے والے سیارچے کی تاریخ کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سیارچہ 22 ایٹم بموں کی طاقت کے برابر طاقت سے دنیا سے ٹکرائے گا۔ بینو نامی سیارچہ ہر 6 سالوں میں ہماری زمین کے قریب سے گزرتا ہے، لیکن سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق 24 ستمبر 2182 میں زمین اور سیارچے کے درمیان تصادم ہو جائے گا۔ اگرچہ دوستوں بتائی گئی تاریخ ابھی کافی دور ہے، لیکن ناسا بینو کے مدار کا رخ بدلنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے اور یہ مشن آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بینو تقریباً 500 میٹر طویل سیارچہ ہے اور سائز کے اعتبار سے ڈائنوسور کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والے سیارچے سے نصف چھوٹا ہے۔ بینو تقریباً 500 میٹر طویل سیارچہ ہے اور سائز کے اعتبار سے ڈائنوسور کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والے سیارچے سے نصف چھوٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ یہ سیارچہ ٹکرائے گا اس سے 965 کلومیٹر دور تک تباہی پھیلا دے گا۔ دبئی میں دنیا کی پہلی پانی کے نیچے مسجد کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی زیر آب مسجد 3 منزلوں پر مشتمل ہوگی۔ مسجد کی پہلی منزل جس میں نماز کے لیے جگہ مخصوص ہوگی، دوسری منزل پر کانفرنس ہال، جبکہ تیسری منزل پر اسلامی فنون کی نمائش اور قرآن سینٹر قائم کیا جائے گا۔ زیر آب مسجد میں 50 سے 75 افراد نماز ادا کر سکیں گے اور اس کی تعمیر پر 55 ملین درہم لاگت آئے گی۔ مسجد کی تعمیر آئندہ برسک مکمل ہو جائے گی۔ دوستوں موت کا ٹائم ایک متعین ہے، لیکن ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ شوگر کے مریضوں کے جگر میں پتے کے خلیوں کی تبدیلی ان کی زندگی بڑھا سکتی ہے۔ خون میں شوگر کی بلند مقدار کے سبب جسم کے اعضاء میں موجود خون کی شریانوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے تقریباً 1/3 مریضوں کو بالآخر ایک نئے گردوں کی ضرورت ہوگی، اور ٹرانسپلانٹ کرانے والے متعدد مریضوں کو کچھ سالوں بعد پھر گردے فیل ہونے کا سامنا ہوتا ہے۔ تاہم ڈیٹا بتاتا ہے کہ ایک نیا طریقہ گردے کے ٹرانسپلانٹ کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں سے بچاتے ہوئے مریض کی زندگی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں آئلیٹ نامی خاص خلیے عطیہ کرنے والے کے پتے سے لیے جاتے ہیں۔ یہ خلیے انسولین پیدا کرتے ہیں۔ پتا جگر کے قریب ایک عضو ہوتا ہے۔ مدافعتی نظام اس عضو پر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یورپین سوسائٹی فار آرگن ٹرانسپلانٹیشن کانگریس میں پیش کی جانے والی نئی تحقیق میں ایسے 330 مریضوں کو دیکھا گیا جن کے گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جو بچے فیڈر کا دودھ نہیں پیتے ہیں، زندگی میں آگے چل کر انہیں ڈپریشن اور ذہنی پریشانی کا سامنا بہت ہی کم کرنا پڑتا ہے۔ ان کے کام پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور انہیں نئے دوست بنانے بھی آسانی رہتی ہے۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرا کے سائنسدانوں نے اس تحقیق میں 3، 5، 7، 11 اور 14 سال کی عمر کے بچوں پر تجربات کیے ہیں۔ جو بچے فیڈر کا دودھ نہیں پیتے ہیں ان کا مزاج، رویہ اور ان کی سماجی زندگی بہترین ہوتی ہے۔ حیاتیاتی اقسام کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ 2020 میں حیوانات کی 31 اقسام دنیا سے ختم ہو چکی ہیں، جن میں مچھلیوں، شارک اور مینڈکوں کی کئی اقسام شامل ہیں۔ دنیا میں 1,28,918 حیاتیاتی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 1/3 سے زیادہ یعنی 35,000 سے 765 اقسام کی حیوانی اقسام کے ختم ہونے کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ خطرے کا شکار تازہ پانی میں پائے جانے والے حیوانات اور سب سے زیادہ 1/3 تعداد پودوں اور درختوں کی ہے۔
اس فہرست کے مطابق ممالیہ جانوروں میں 45%، پانی اور خشکی کے جانوروں کی 40%، پرندوں کی 14%، شارک کی 33% خطرے کا شکار ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔